چھٹی صدی کا مکہ ریت کے طوفانوں اور بلند پہاڑوں کے درمیان بسنے والا ایک شہر۔ یہاں کے لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے، جہاں طاقتور قبیلہ ہی سب پر حکومت کرتا ہے، جہاں مردوں کا راج تھا اور ایک خاتون صنفی رکاوٹوں کو توڑ کر سامنے آتی ہے، جو نہ صرف تجارت کرتی ہے بلکہ ان کا کاروبار مغربی ایشیا میں شام اور یمن تک اور مشرقی افریقہ میں ایتھوپیا تک پھیل جاتا ہے۔ ایک عورت جو اپنے تجارتی کاروبار سے پورے عرب کی منڈی کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ارب پتی بزنس وومن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے 556 میں پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا اور ان کا تعلق قریش کے قبیلے اور قریش کے ذیلی شاخ بنو اسد سے تھا۔ خویلد بن اسد اپنے قبیلے کے ایک بہت معزز شخص تھے۔ وہ تاجر تھے اور ان کا شمار قریش کے کامیاب بزنس مینوں میں سے ہوتا تھا۔ لیکن 590 میں عرب کے دو قبیلوں قریش اور بنی قیس کے درمیان حرب الفجار ہوئی اور اس جنگ میں لڑتے ہوئے خویلد بن اسد شہید ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور وہ بہت ہی نہایت معزز خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 بھائی تھے: عوام بن خویلد، حزام بن خویلد، نوفل بن خویلد اور ایک بہن تھی ہالہ بن خویلد۔ بچپن سے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ذہین تھیں۔ وہ اپنے والد کے کاروبار میں خاص دلچسپی لیتی تھیں۔ بچپن ہی سے انہوں نے تجارت کے ایسے اصول اور مہارتیں سیکھ لیں جن کی وجہ سے وہ بعد میں پورے عرب کے تاجروں میں سب سے زیادہ کامیاب ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مضاربت یعنی منافع کی شراکت کے ماڈل پر کام کرتی تھیں۔ وہ معتبر لوگوں کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجتیں اور جو نفع ہوتا اس میں سے ان کو حصہ دیتیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود تجارتی قافلوں کے ساتھ نہیں جایا کرتی تھیں بلکہ مکہ میں رہ کر پورے عرب اور عرب سے باہر شام، یمن اور ایتھوپیا تک کاروبار کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لیڈرشپ، حکمت، مالی بصیرت، کردار کی پہچان، امانت داری، ہمت اور بہترین کمیونیکیشن اسکلز نے انہیں ایک منفرد مقام دیا۔ وہ مختلف مصنوعات کی تجارت کرتی تھیں جن میں چمڑا، عطر، خشک میوہ جات، کپڑا، زیورات، تیل اور مسالے شامل تھے۔ وہ اپنے قافلوں کے لیے ہمیشہ ایماندار اور قابل اعتماد افراد کے انتخاب کرتی تھیں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور لوگ آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی نفیسہ نے اس کے سامنے مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے لیے منتخب کریں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر شام جائیں،
اور جو منافع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرمائی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ تجارتی سفر نہایت خاص ثابت ہوا۔ جب قافلہ واپس آیا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سفر کے تمام حالات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں بتایا۔ اس نے بیان کیا کہ کس طرح دھوپ میں بھی ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتا تھا، اور جب قافلہ شام کے شہر بصرہ پہنچا تو ایک عیسائی عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہی آخری نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ میسرہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، سچائی، حکمت اور دگنے منافع کی تفصیل بیان کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی دولت، کاروبار، اخلاق، مضبوط کردار، سخاوت اور جرأت مندانہ شخصیت کی وجہ سے طاہرہ اور امیرہ القریش کے القابات سے مشہور تھیں۔ ہر شخص ان سے نکاح کا خواہشمند تھا، لیکن آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف کو دیکھتے ہوئے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کرتی تھیں۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ایک خدا کے بارے میں جانتی تھیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہایت مثالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ دولت اور مرتبہ ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کیا کرتی تھیں اور ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑی رہتیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ جدید نفسیات کی روح سے سیلف افرمیشن تھراپی کہلاتے ہیں، یعنی انسان کو اس کی مثبت خصوصیات یاد دلا کر ان کے خوف اور ڈپریشن کو دور کیا جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زوجہ تھیں، بلکہ وہ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی شخصیت بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے مال، الفاظ اور کردار سے ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ شعب ابی طالب میں جب مسلمانوں پر بائیکاٹ کیا گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال مسلمانوں پر خرچ کر دیا۔
اسی بھوک اور جسمانی کمزوری کے باعث آپ سن 10 نبوی میں 11 رمضان کو 69 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو طوائف اور گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 25 سالہ مثالی ازدواجی زندگی اور ان کا بے مثال کردار قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب تاجرہ اور وفادار بیوی تھیں بلکہ اسلام کی سب سے بڑی سپورٹر اور امت مسلمہ کی بہترین خاتون تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے اور کئی دن گھر نہ آتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو خود جا کر کھانا دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے کسی بات کی فکر کیے بغیر پہاڑوں پر چڑھتی اور خود جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی ضرورت کا سامان پورا کرتی۔ یہ ایک مثالی بیوی ہی کر سکتی ہے۔